کہ ستھرا پنجاب کے دوسرے فیز کا آغاز 15 نومبر سے مزید 34 تحصیلوں میں شروع ہوگا۔ نومبر میں عوام کو سولر پینل ملنا شروع ہو جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا اجلاس۔ پنجاب کے مزید 9 اضلاع میں 10 تک سروسز شروع کرنے کی منظوری۔ ہر شہر میں کارڈیولوجی علاج معالجے کی سہولیات یقینی بنانے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ 5 سال عوام کی خدمت کے لیے ملے ہیں، جلد سے جلوس کرنے کے لیے نہیں۔ پنجاب ہر شعبے میں لیڈ کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا 6.5 گھنٹے طویل جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں 7 پروگرامز، 70 پروجیکٹ، 77 چیف منسٹر انیشیٹوز اور 770 اسکیموں پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ تعلیم، صحت، زراعت، لائف اسٹاک اور روڈ سمیت دیگر شعبوں میں اہم فیصلے ہوئے۔ پنجاب کی 100 تحصیلوں میں 15 اکتوبر تک ستھرا پنجاب کی لانچنگ آؤٹ سورس ماڈل کے تحت صفائی کے عمل کا آغاز ہوگا۔ نومبر میں عوام کو وزیر اعلیٰ کے پروگرام کے تحت سولر پینل ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اجلاس میں پنجاب میں 11,000 کلومیٹر روڈز کی تعمیر و مرمت کی 482 اسکیموں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہر شہر میں کارڈیولوجی علاج معالجے کی سہولیات یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ اجلاس میں پرویز رشید، مریم اورنگزیب، اسما بخاری، چودھری شافع حسین، مجتبیٰ شجاع الرحمان، خواجہ سلمان رفیق، خواجہ عمران نذیر، چیف سیکرٹری، چیئرمین PND اور دیگر حکام موجود تھے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن پاکستان کو خط بھجوا دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے 12 جولائی کو آزاد اراکین کو سیاسی جماعت میں شامل ہونے کا موقع دیا۔ آزاد ارکان پنجاب اسمبلی انتخابات کے بعد سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکے ہیں، جبکہ 12 جولائی کے فیصلے کے بعد ارکان کو ایک مرتبہ پھر جماعت کی تبدیلی کا موقع دیا گیا۔ پارلیمان اس سے قبل الیکشن ترمیمی بل پاس کر چکے ہے۔ الیکشن ترمیمی ایکٹ صدر مملکت کی منظوری کے بعد گزٹ آف پاکستان میں شامل ہو چکا ہے۔ مخصوص نشستوں کا معاملہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط بھجوا دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں آزاد حیثیت سے منتخب ہونے والے یہ ارکان عام انتخابات کے بعد پہلے ہی سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکے ہیں۔ عملی طور پر 12 جولائی کے اس فیصلے کے بعد ان اراکین کو ایک مرتبہ پھر جماعت کی تبدیلی کا موقع دیا گیا۔ پارلیمان اس سے پہلے الیکشن ترمیمی بل پاس کر چکی ہے۔ الیکشن ترمیمی ایکٹ صدر پاکستان کی منظوری کے بعد گزٹ آف پاکستان میں بھی شامل ہو چکا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ پارلیمان سے منظور ہونے والے الیکشن ترمیمی ایکٹ کے بعد حالیہ فیصلے کا اطلاق سنگین صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے خط میں کہا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم واضح کرتی ہے کہ سابق قانونی وضاحت کی بجائے مخصوص نشستوں پر نئی قانون سازی کے مطابق کام کرنا ہوگا۔ جماعت اسلامی آئینی ترمیم کو کسی صورت قبول نہیں کرے گی۔ ہمارا موقف ہے تمام ادارے آئین کے مطابق چلیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ سیاسی جلسے جلوس کرنا ہر سیاسی جماعت کا حق ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی میڈیا سے گفتگو۔ سابق صدر عارف الوی نے کہا کہ یہ ترمیمی بل نہیں، آئین کی تدفین کرنے والا بل ہے۔ بلوچستان کے بعد پنجاب میں بھی لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں۔ ترمیمی بل نہ لانے میں مولانا فضل الرحمان نے بہترین کردار ادا کیا ہے۔ منصورہ لاہور میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اور سابق صدر عارف الوی کی پریس کانفرنس۔ جماعت اسلامی اور PTI نے 26ویں آئینی ترمیمی بل کو یکسر مسترد کر دیا۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں سابق صدر عارف الوی کا کہنا تھا کہ یہ آئینی ترمیم نہیں، آئین کی تدفین کرنے والا بل ہے۔ یہ لوگ 63A کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا مشکور ہوں جنہوں نے آئینی ترمیم میں رکاوٹ ڈالی۔ مسنگ پرسنز کا مسئلہ بلوچستان سے نکل کر ملک بھر میں پھیل گیا ہے۔ جس اعتبار سے یہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو یہ بل ترمیم کا نہیں ہے، تدفین کا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، اور اگر یہ امینڈمنٹ پاکستان کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بل کہلا رہا ہے تو یہ ڈسممبرمنٹ بل ہے، یعنی پاکستان کے آئین کو دفن کرنے والا بل ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ آئین میں ہر ادارے کی حدود کا تعین ہے، سب کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ اس وقت یہ ترمیم حکومت کی بدنیتی کو ظاہر کرتی ہے۔ جماعت اسلامی اس پورے عمل کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کرتی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اگر ہم اس کی ٹیکنیکلٹیز میں جائیں گے کہ بھئی فلاں ترمیم میں ایسا کر لو اور فلاں ترمیم میں ایسا کر لو، تو وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر تو آپ ان کے اس جال میں چلے جائیں گے اور پھر وہ اپنی مرضی کی چیزیں کرنا شروع کر دیں گے۔ ملاقات میں نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ اور امیر العظیم بھی موجود تھے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔
वकला रहनुमाओं ने मुजवज़ा हुकूमती आइनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन से खिताब में हामिद खान ने कहा कि वकला मंसूर अली शाह के अलावा किसी को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे। आइनी तरमीम पर बहस होती है, उसे ओपन रखा जाता है। मुजवज़ा आइनी तरमीम आइन को तबाह कर देगी। सेनेटर अली जफर ने इस हवाले से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पहले 5 सीनियर तरीन जजेस आइनी मसले पर समाअत करें। वकला कन्वेंशन के बाद हाई कोर्ट से GPO चौक तक रैली निकाली गई। मुजवज़ा आइनी तरमीम के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें वकील रहनुमा अली अहमद कुर्द, सेनेटर अली जफर, सलमान अकरम राजा, शुएब शहीन समेत मुल्क भर से नामवर वकला ने शिरकत की। कन्वेंशन से खिताब करते हुए सेनेटर अली जफर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पहले 5 सीनियर तरीन जजेस आइनी मसले पर समाअत करें। मंतक से, दलाइल से अपनी सोसाइटी को अपने साथ करें, उनको बताएं कि ये कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है और इस नुकसान को हम कभी किसी सूरत में मंजूर नहीं करेंगे। ये पॉइंट्स हैं जो हमने बार बार रिपीट करने हैं और इंशाल्लाह आपके साथ, मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ हैं। वकील रहनुमा हामिद खान ने कन्वेंशन से खिताब में कहा कि आइनी तरमीम पर बहस होती है, इसे ओपन रखा जाता है। इन्होंने तो तरमीम को छुपा कर रखा, मुजवज़ा तरमीम आइन को तबाह कर देगी। पैकेज को जिसको खुफिया रखा गया, दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलेगी कि कभी आइनी अमेंडमेंट के पैकेज खुफिया रखे जाते हैं। वो तो कौम की अमानत होती है, सारी कौम के सामने लाना होता है ताकि उस पर ना सिर्फ पार्लियामेंट में बहस हो बल्कि उसमें सारे मुल्क के अंदर अवाम में बिलखुसूस वकला में बहस होनी चाहिए। सलमान अकमर, शुएब शहीन ने भी आइनी तरमीम के मामले पर कड़ी तनकीद की। पाकिस्तान के 76 साल में जो ये मुसव्वदे की सूरत में पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम पे डाका मारने की कोशिश की गई, ये 76 साल तारीख में ये बदतरीन किस्म का डाका था। कन्वेंशन के एलामिया में वकला ने आइनी अदालत की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया गया। कन्वेंशन के बाद हाई कोर्ट से GPO चौक तक रैली निकाली गई। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। SSP डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी के तबादले का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया। डॉक्टर अनूश मसूद को SSP इन्वेस्टिगेशन के ओहदे से तब्दील कर दिया गया था। पंजाब हुकूमत ने उनकी खदमात विफाक के सपुर्द कर दी थी। SSP डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी के तबादले का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया। डॉक्टर अनूश मसूद को SSP इन्वेस्टिगेशन के ओहदे से तब्दील कर दिया गया था। इससे कबल अनूश मसूद को IG ऑफिस रिपोर्ट करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। फिर पंजाब हुकूमत ने उनकी खिदमात वफाक के सपुर्द कर दी। उनकी जगह मोहम्मद नवीद को SSP इन्वेस्टिगेशन लगाया गया, जिन्होंने अपने ओहदे का चार्ज भी संभाल लिया था। जराये के मुताबिक डॉक्टर अनूश मसूद अफसरान की मखसूस लॉबी तब्दील कराना चाहती थी। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की जेर सदारत रवां साल 36 तब्दीली तफ्तीश बोर्ड्स का इनेकाद किया गया, जिनमें 1184 मुकदमा जेर बहस है। बोर्ड में कत्ल, अगवा, ज्यादती, चेक डिसऑनर, अमानत में खयानत, डकैती और चोरी के मुकदमात पर गौर किया गया। खवातीन के जिनसी इस्तेहसाल और हरासगी से मुतल्लिक मुकदमात को भी हंगामी बुनियादों पर निपटाया गया। न सिर्फ 900 के करीब बच्चों को तलाश करके वुरसा के सपुर्द किया गया, बल्कि 1100 के करीब गैंग्स को गिरफ्तार करके 80 करोड़ रुपए से जायद की बरामदगी भी की गई। अनूश मसूद की बेहतरीन हिकमत अमली से सैकड़ों संगीन मुकदमात के इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद ने साने 9 मई के मुकदमात में भी बेहतरीन तफ्तीश से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मुजाहिद लतीफ, लाहौर न्यूज़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशें रायगा जाने लगी। कार्रवाइयों के बावजूद लेस्को लाइन लॉसेस में कमी के बजाय इजाफा होने लगा। लाइन लॉसेस और करप्शन कम नहीं हो रही। लाहौर न्यूज़ मजीद हकाइक सामने ले आया है। लेस्को में बढ़ती करप्शन और लाइन लॉसेस। लाहौर न्यूज मजीद हकाइक सामने ले आया। प्राइवेट अफराद से ट्रांसफार्मर्स मुरम्मत करवाने के बाद नई करप्शन का इंकशाफ। लेस्को की तमाम सब डिवीजन्स में एजेंट, माफिया और अफसरान के कार खास राज करने लगे। जराये के मुताबिक बेशतर सब डिवीजन्स में 2 से 3 प्राइवेट अफराद मुलाजिम बनकर काम कर रहे हैं। स्टाफ की कमी को जवाज बनाकर प्राइवेट अफराद मीटर रीडर और लाइन मैन का काम कर रहे हैं। फील्ड अफसरान भी ज्यादातर काम इन प्राइवेट लोगों से ले रहे हैं।
ذرائع کے مطابق میٹر ریڈنگ، نئے کنیکشن سمیت تمام تر کام پرائیویٹ افراد کر رہے ہیں۔ پرائیویٹ افراد لیسکو کے نام پر صارفین کو لوٹنے اور غیر قانونی کاموں میں ملوث ہیں۔ پرائیویٹ افراد تنخواہوں کی بجائے دہاڑی لگا کر اپنا حصہ وصول کرتے ہیں۔ صارف شکایت کرے یا کرپشن پکڑی جائے تو پرائیویٹ افراد غائب ہو جاتے ہیں۔ پرائیویٹ افراد LDC اور کمپیوٹر آپریٹر کے طور پر بھی لیسکو میں کام کر رہے ہیں۔ پرائیویٹ افراد بھی بجلی چوری میں ملوث ہیں۔ ترجمان لیسکو کا کہنا ہے کہ لیسکو دفاتر میں پرائیویٹ افراد کے کام کرنے کی کوئی پالیسی نہیں۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر متعدد بار فیلڈ افسران کو ہدایات دے چکے ہیں کہ اگر کوئی فیلڈ آفیسر پرائیویٹ افراد سے کام لیتا ہوا پکڑا گیا تو اس کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ فہد امین، لاہور نیوز۔ لاہور میں تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دینے کا معاملہ، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس علی نیلم نے جسٹس فاروق حیدر کی سفارش پر فل بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس فاروق حیدر نے قرار دیا یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے، اس کی آئینی تشریح ضروری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے عالیہ حمزہ سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ حکومت پنجاب سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ وکیل نے بتایا کہ PTI حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ سیاسی بنیادوں پر PTI کو لاہور میں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ندیم سرور ایڈوکیٹ نے عدالت سے PTI کا جلسہ روکنے کی استدعا کر دی۔ حکومت پنجاب سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ PTI کے 8 ستمبر کے جلسے میں حکومت اور عدلیہ کے خلاف زبان استعمال کی گئی۔ عدالت PTI لیڈرشپ کی عدلیہ مخالف تقاریر روکنے کا حکم دے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے جسٹس فاروق حیدر کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس طارق ندیم اور جسٹس علی ضیاء باجوہ بینچ میں شامل ہیں۔ بھارتی خاتون کو بچوں کی بازیابی کے لیے درخواست پر سماعت، ہائی کورٹ نے DPO شیخوپورہ کو 27 ستمبر کو بچے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس طارق ندیم دوران سماعت مونچھوں کو بار بار تاؤ دینے والے سیکشن آفیسر پر برہم، وفاقی سیکرٹری داخلہ کو عدالت سے معذرت کرنا پڑی۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق۔ بچوں کی بازیابی کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق ندیم نے بھارتی شہری فرزانہ بی بی کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ اپریل 2018 میں فرزانہ اپنے دونوں بچوں کے ہمراہ شوہر کی فرمائش پر پاکستان آ گئیں۔ جون 2021 میں شوہر نے بچوں کو چھین کر فرزانہ کو بھارت واپس بھیج دیا۔ فرزانہ بی بی کے واپس آنے پر شوہر کی جانب سے ہراساں کرنے اور دھمکیاں دینے کا سلسلہ جاری رہا۔ جولائی 2024 کو شوہر دوبارہ دونوں بچے چھین کر انہیں ابوظہبی لے گیا۔ استدعا ہے کہ فرزانہ بی بی کے بچے ماں کے حوالے کیے جائیں۔ عدالتی حکم پر وفاقی سیکرٹری داخلہ کیپٹن ریٹائرڈ خرم آغا اور DPO شیخوپورہ پیش ہوئے۔ جسٹس طارق ندیم نے وفاقی سیکرٹری داخلہ سے استفسار کیا، کیا آپ اپنے افسران کو کہہ کر بھیجتے ہیں کہ مونچھوں کو تاؤ دے کر عدالت کو ڈرانا ہے؟ ہم نے اس کو آرڈر میں لکھ کر بھیجا ہے مگر آپ نے اس پر توجہ ہی نہیں دی۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے بتایا کہ مذکورہ سیکشن آفیسر نئے بھرتی ہوئے ہیں۔ وفاقی سیکرٹری داخلہ نے سیکشن آفیسر کے نامناسب رویے پر عدالت سے معذرت کی۔ عدالت نے سیکرٹری داخلہ کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے سے استثناء دے دیا۔ DPO شیخوپورہ نے روسٹرم پر آ کر عدالت کو بتایا کہ بچوں کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ خاتون کے وکیل نے بتایا کہ پولیس کی جانب سے کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ شوہر بچوں سمیت واپس آ چکا ہے۔ عدالت نے DPO کو حکم دیا کہ آپ نے بھارتی خاتون کے شوہر کو اب واپس نہیں جانے دینا۔ وفاقی سیکرٹری داخلہ نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے اس کا نام PNI لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ کیمرہ مین ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔